بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم۔ کے ساتھ 1947 سے لے کے آج تک کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا اس وطن عزیز میں انصاف ہے تو کہاں کیا کسی کو بولنے کی اجازت ہے تو کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ کیا لکھنے کی اجازت ہے تو کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم عالمی طاقتوں کی شطرنج کے وہ مورے کہ جو استعمال وہ کر رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہماری عوام ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت، ہمارے ہمسایہ ملک جو ایک ہی دن میں آزاد ہوا، اس کی ترقی دیکھ لیں اور اپنے وطن کی طرف دیکھ لیں۔ عالمی سازشوں اور آستین کے سانپ اور غیر ملکی دلالوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے آنکھیں نہ کھولی۔ وہاں کی اقتصادی حالت اور معاشی حالت پاکستان سے کتنی بہتر ہے، خود ہی دیکھ لیجیے۔ کیا
ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، طاقت کے زور پر غیر ملکی طاقتوں کے دلالوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی نئے طوفان کی خبر ہے جو ہم تک پہنچ تو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں جو سمجھتا ہے کہ بلی آئی ہے تو میں آنکھیں بند کر کے موت سے بچ جاؤں گا۔ خداوند قدوس کے واسطے اس عظیم ملک کو مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیجیے۔ حکمرانوں سے درخواست ہے کہ اس ملک کے لیے جنہوں نے خون بہایا ان کی ارواح چیخ چیخ کر آپ سب سے سراپا سوال ہے کہ کیا ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے؟ خدا کے لیے، غیر ملکی طاقتوں کے لیے پاکستان کو میدان جنگ نہ بنائے۔ آپ کو واسطہ ہے اپنے کلمہ کا ہونے کا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی، اور ہم اس ملک کو کس آتش فشاں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کو جسمانی طور پہ تو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کی روح کو نہیں۔ ہم سب نے چلے جانا ہے، واپس کسی نے بھی نہیں آنا، لیکن تاریخ میں اچھے نام سے یاد کوئی کرے تو اسی کو انسانیت اور اسی کو عظمت کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائم رہے تو اس وطن کی مٹی کی قسم یہ عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے۔ 1965 دیکھ لیجئے، یہ افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کا وجود ہے، لیکن اس وقت کے حالات انتہائی خطرناک حد تک تکلیف دہ ہے۔ اگر حکمران یا عوام کی قسمت کے فیصلہ کرنے والے تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ عوام اس ملک کو سنوارنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ صرف شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے، سیاست کی نقاب پہنے ہوئے ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا، منی لانڈرنگ کی، فلک پوش عمارتیں بنائی اور اس ملک پر مسلط کیے گئے، ان سے اس ملک کو خدا کے لیے جان چھڑا دیجیے۔ کوئی ایسے حکمران تلاش کیجیے جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہو، جن کا بینک بیلنس پاکستان سے باہر نہ ہو، نہ جن کے وسیع و عریض محل نما گھر ہوں۔ کیا ایسا کریں گے آپ؟ آپ ایک دفعہ ایسا کر کے تو دیکھیں، تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔